اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه یفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم ولهم عذاب علیم۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اگر ان کے لیے ہو جو زمین میں ہے وہ سب کچھ اور اسی کے ساتھ اتنا ہی اور وہ سب کچھ قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے بطور فدیہ دے دیں، ما تقبل منہم تو ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ قیامت کے دن کافر اگر جتنا دنیا میں ہے وہ سب کچھ اور اس سے بھی زیادہ قیامت کے دن عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ دے دے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، ان کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں کیا جائے گا اور جہنم کا عذاب انہیں دیا ہی جائے گا۔ یعنی اگر دنیا سے ایمان بچا کر انسان نہیں لے گیا، کفر کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، تو قیامت کے دن وہ کتنی ہی بڑی دولت دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس کے باوجود وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ ایمان کی اتنی زیادہ اہمیت ہے۔ پتہ چلا کہ سب سے بڑی دولت جو ہے انسان کے پاس، بندے مومن کے پاس، دولت ایمان ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب کافر کو پیش کیا جائے گا تو اس کافر سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس اتنا سونا ہو کہ زمین بھر جائے، اتنا سونا اگر تیرے پاس ہو کہ پوری زمین کے برابر سونا، اور تجھ سے وہ سونا لیا جائے تیری جان کے بدلے میں آئے، تو کیا تو بدلے میں سونا دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں دے دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اس سے بہت آسان چیز کا تجھ سے مطالبہ کیا گیا تھا اور وہ تھا ایمان، لیکن تو نے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ یعنی ایمان تو صرف مطالبہ تھا تو مومن ہو جا، اور اب تو پوری زمین کے برابر سونا بھی ہو وہ بھی دینے کے لیے تیار ہو جا رہا ہے اپنی جان کے بدلے، تب بھی وہ قبول نہیں کیا جا رہا۔ تو چاہیے یہ تھا کہ دنیا میں تو ایمان قبول کرتا۔ دوسری حدیث میں وہ بھی حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص سے فرمائے گا جسے سب سے کم عذاب دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا جہنم میں، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اگر تیرے پاس زمین کی ساری چیزیں ہو اور وہ ساری چیزیں تجھ سے مانگی جائیں تیری جان کے بدلے میں آئے، تو کیا تو دے دے گا؟ تو وہ کہے گا ہاں دے دوں گا۔ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ دنیا میں اس سے بہت آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا کہ تو کفر اختیار مت کر، ایمان لے آ، لیکن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا اور ایمان نہیں لایا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ بہت بڑی دولت ہے۔ آدمی کو ایمان کی فکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے اور ایمان کو بچانے کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ جبکہ آج انسان مال کی فکر کرتا ہے، جان کی فکر کرتا ہے، اولاد کی فکر کرتا ہے، بینک بیلنس کی فکر ہے، لیکن انسان کو ایمان کی فکر نہیں ہے۔ جبکہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ فکر کرے، اس بات سے ڈرتا رہے کہ نہ معلوم کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت میرا ایمان سلب ہو جائے، موت کے وقت میرا ایمان چھن جائے۔ یہ خوف ہر انسان کے دل میں رہنا چاہیے، اس لیے کہ حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اس بات سے مطمئن نہیں ہو سکتا کہ موت کے وقت اس کا ایمان سلامت رہے گا، یعنی اس بات سے مطمئن کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ موت کے وقت انسان کا ایمان چھن جائے۔ حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی چیزیں لکھی ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے، نزا کا وقت ہوتا ہے، تو شیطان اس کے ماں باپ کی شکل میں، اس کے رشتہ داروں کی شکل میں، اس کے دوستوں کی شکل میں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم مطلب چونکہ ماں باپ کی شکل میں آئے گا، رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا، تو کہے گا ہم تجھ سے پہلے چلے گئے دنیا سے،
ایسا کر جو تیرے اندر یہ ایمان ہے اسے چھوڑ دے اور دوسرا مذہب اختیار کر لے، اس سے تو نجات پا جائے گا۔ یعنی وہ اس طریقے سے دھوکہ دیتا ہے، باپ کی شکل میں، ماں کی شکل میں، بھائی کی شکل میں، دوست کی شکل میں، اس طریقے سے آتا ہے۔ اگر وہ نہیں مانتا تو پھر وہ شکل بدل کے پھر آتا ہے، پھر مطلب اس کے کسی قریبی کی شکل میں آتا ہے، پھر کہتا ہے تو یہ مذہب اختیار مت کر جو تو نے اختیار کر رکھا ہے، اسے چھوڑ دے، یہودی مذہب اختیار کر لے، عیسائی مذہب اختیار کر لے، یا کوئی اور مذہب اختیار کر لے۔ تو مطلب یہ سارے، تو اگر کسی کے مقدر میں ایمان نہیں ہوتا، ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا، تو اس وقت وہ ڈگمگا جاتا ہے، اور اس کا ایمان ڈگمگا جاتا ہے، وہ کفر اختیار کر لیتا ہے، اور کفر کی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے۔ تو آدمی کو ہمیشہ جو ہے موت کے وقت کا جو معاملہ ہوتا ہے اور حالت ہوتی ہے، نزا کا جو وقت ہوتا ہے، یہ ڈرنا چاہیے کہ اس وقت کہیں ہمارا ایمان نہ چھن جائے۔ بہت زیادہ بزرگان دین جو ہے بہت زیادہ ڈرتے تھے اس وقت کے ایمان چھن جانے کے خوف سے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے، ان کے بارے میں ہے کہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا، موت کا وقت قریب آیا، تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے، بہت زیادہ مضطرب اور بہت زیادہ بے چین رہنے لگے۔ لوگوں نے عرض کی حضور اتنی گریہ گزاری نہ کریں، اتنا نہ روئیں، اتنے پریشان نہ ہوں، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آپ کے گناہوں سے بہت بڑی ہے۔ تو حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے کہا کہ اگر میں اس بات پر مطمئن ہوتا کہ میں ایمان کے ساتھ میرا خاتمہ ہوگا تو یقیناً مجھے اپنے پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بھی خوف نہیں ہوتا، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو اس بات سے دیکھیے مطلب اتنے بڑے محدث اور بزرگ جو ہے وہ اس بات سے ڈرتے تھے۔ حضرت امام حسن بصری سے پوچھا گیا آپ کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جس شخص کی کشتی دریا کے بیچ میں آ کر کے ٹوٹ جائے اور اس کے تختے الگ ہو جائیں اور لوگ جو ہے وہ ڈولتے ہوئے تختوں پر سوار ہوں تو اس وقت کتنا خوف محسوس ہوگا، میری حالت ویسی ہی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ میں دنیا سے جاؤں گا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ حضرت حسن بصری وہ ہیں جو اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، مطلب اللہ کے اتنے بڑے ولی کو بھی اپنی موت کے وقت کا اتنا زیادہ خوف ہے۔ لیکن آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا بالکل خیال نہیں ہے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے گا نہیں رہے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ ہوگا نہیں ہوگا۔ ہر ایک آدمی اپنا محاسبہ کرے اور وہ سوچے کہ مجھے اولاد کا زیادہ خیال ہے، مجھے مال کا زیادہ خیال ہے، بینک بیلنس کا زیادہ خیال ہے، کاروبار کا زیادہ خیال ہے، یا مجھے اس بات کا زیادہ خیال ہے کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ہر انسان کو یہ محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، رات کو سوتے وقت کرنا چاہیے، جب چارپائی پہ لیٹے تو اس بات کا خیال کرے کہ میں نے اپنے ایمان کی فکر کتنی کی۔ تو ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ اگر ختم ہو گیا ایمان اور ایمان کے ساتھ خاتمہ نہیں ہوا تو پھر ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ یہی عذاب ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا فَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب، ہمیشہ رہنے والا عذاب۔ ایمان کی سلامتی کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ آدمی کا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر ہو جائے، اس کے لیے ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ تو اس کے لیے سب سے پہلا کام یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی عادت ڈالی جائے، زیادہ سے زیادہ حضور کی سنتوں پر عمل کیا جائے، حضور کے فرامین پر عمل کیا جائے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ان سے بچا جائے، اور جنہیں کرنے کا حکم دیا انہیں کیا جائے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ علماء، صلحاء، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، بزرگوں کی صحبت، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے، اور ان سے جو ہے وہ نصیحتیں حاصل کرنی چاہیے۔ کبھی کبھی آدمی کو تنہائی میں بزرگوں کے پاس، یہ بڑے علماء کے پاس، یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس بیٹھا جائے اور ان سے آخرت کے متعلق نصیحتیں سننی چاہیے۔ یہ ایمان کی سلامتی کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے، جو فرائض ہیں، جو واجبات ہیں، ان کا خاص خیال رکھا جائے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو فرض کیا ہے اور جن کو واجب کیا ہے وہ نہ چھوٹنے پائے۔ مستحبات ایک بار تو چھوٹ جائیں، لیکن جو فرائض ہیں، جو چیزیں ضروری ہیں وہ نہیں چھوٹیں۔ یہ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ چیزیں فرض ہیں، یہ نہیں چھوٹنی چاہیے۔
تو ان چیزوں کا خیال اگر انسان کرے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، بہت سی دعائیں مقبول ہیں کہ وہ دعائیں کرتے رہیں تو انشاءاللہ خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ سے دعا کریں اللہم اجرنی من النار، یہ دعا بار بار پڑھنی چاہیے، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا، اس کا ایمان ہوگا۔ جہنم کے عذاب سے اگر اللہ نے بچا دیا تو ایمان کا خاتمہ ہوگا۔ تو اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پوری دعا ہو، اللہم اجرنی من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تو یہ دعا جو ہے وہ مانگتے رہنا چاہیے بندے، اور چلتے پھرتے جو ہے ایمان کی محبت اس کے دل میں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ ایمان کا زیادہ خیال، جتنا زیادہ خیال رہے گا آدمی کو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ایمان کی سلامتی کی امید رہے گی۔ ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہمارا ایمان پتہ نہیں بچے گا نہیں بچے گا، اور زبان سے بولتے وقت یہ خیال رکھنا چاہیے کہ زبان سے ہماری کیسا کلمہ نکل رہا ہے۔ بہت سے کلمات آج کل ہم بولتے چلے جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، پہلے تولتے نہیں، جانچتے نہیں کیا بولنا ہے، اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ سے کچھ بولتے چلے جاتے ہیں کہ یہ تو بہت سے لوگ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں کہ یہ طریقہ تو مولویوں نے اپنی طرف سے نکال لیا، اس طرح کے جملے بھی بول جاتے ہیں۔ حالانکہ مولانا لوگ یا علماء جو کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، یہ بالکل غلط فہمی ہوتی ہے کہ اپنی طرف سے کہنا ہے۔ جو ذمہ دار علماء ہیں وہ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ وہی کہتے ہیں جو قرآن و حدیث کی بات ہوتی ہے، قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے۔ اگر کسی نے قرآن و سنت کی بات کو یہ کہہ دیا کہ مولویوں نے اپنی طرف سے نکال لی تو یہ جملہ ایسا ہے کہ اس سے ایمان، انسان کا ایمان چلا جائے۔ دیکھو جملہ ذرا سا جملہ ہے لیکن ایمان کے لیے خطرہ بن گیا ہے، اتنا سا جملہ۔ یہ زکوٰۃ کے بارے میں ایک جگہ ہم زکوٰۃ لینے کے لیے گئے تو ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ کیا ہے، مولویوں نے کھانے کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ تو یہ جملہ بولا، ہم نے توبہ کرائی اسے۔ تو یہ جملہ بھی ایسا ہے کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ زکوٰۃ نہ آپ نہیں دے رہے، ایک الگ بات ہے، یہ گناہ ہوگا، لیکن جواب میں اس طرح کا جملہ بول دینا کہ یہ سب مولویوں کے کھانے کمانے کے ذریعے ہیں، حالانکہ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں، اس قرآن کے حکم کو آپ نے مولوی پر ڈال دیا تو یہ کیا ہے، یہ ایمان جانے کے لیے کافی ہو جائے گا ایک لفظ سے، اور ایمان چلا جائے گا۔ روزہ آدمی نہیں رکھتا تو حرام ہے، لیکن کسی نے یہ کہہ دیا کہ میرے گھر تو کافی جو ہے وہ حلہ ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان ہے، میں کیوں رکھوں روزہ، تو اب یہ لفظ ایسا ہو گیا، اس نے روزے کی اہمیت کو گھٹا دیا، اس لیے ایمان چلا گیا۔ اتنا کہنے سے نماز کوئی پڑھنے نہیں آیا یہ الگ بات ہے، حرام ہوا اور گناہ گار ہوگا، وہ گناہ کبیرہ ہے چھوڑنا، لیکن اگر کسی نے نماز کو ہلکا کرنے کے لیے جا تو ہی چلا جا تو یہ دیکھ لیں گے کتنا جنت میں جائے گا معاذ اللہ، تو اس طرح کے جملے بہت سے لوگ بول دیتے ہیں۔ تو یہ جملہ ایسا ہوا جس نے نماز کی اہمیت کو گھٹا دیا، اور نماز کی اہمیت کو گھٹانا، تخفیف کرنا، یہ جملہ جو ہے انسان کے ایمان کو ختم کر دے گا۔ تو ہمیں بولتے وقت جو ہے ہمیشہ یہ لحاظ رکھنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جملہ ہمیں ہمارے دل میں جو اللہ نے ایمان روشن فرمایا ہے، ایمان کا چراغ جلایا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چراغ بجھ جائے اور ایمان ہمارا چلا جائے۔ تو بولتے وقت ہمیں یہ سب خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے جو بزرگ ہوتے، جو علماء گزرے، محدثین نے، بزرگوں نے لوگوں سے یہ کہا، انہوں نے یہ لکھا کہ آدمی کو اتنا ہی بولنا چاہیے جتنی ضرورت ہو، ضرورت سے زیادہ بولنے والے کی زبان سے کبھی کبھی ایسے جملے نکل جاتے ہیں۔ تو جو کام ہے آپ کا، جو ضروری باتیں ہیں وہ کرنی چاہیے، فضول آدمی کو گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح گانے وغیرہ سے بچا جائے، ایمان کو، ایمان کی سلامتی رکھنی ہے تو گانے سننے والے، چونکہ آپ کو اتنا علم نہیں کہ آپ یہ پہچان کر سکیں، جانچ سکیں کہ کون سا گانا جو ہے وہ کفر تک پہنچا سکتا ہے۔ گانے جو فلمی دنیا کے آج کل یہ گانے چل رہے ہیں، ان گانوں میں بہت سے گانے ایسے ہیں کہ وہ آدمی سنے گا اور سن کر کے خوش ہو جائے گا، ایمان چلا جائے گا۔ بہت سے گانے ایسے ہیں جن میں کفر جو ہے، باضابطہ کفر بھرا پڑا، تو اس لیے ہمیں سننا ہی نہیں چاہیے۔ سننے کے لیے قرآن ہے، سننے کے لیے نعتیں ہیں، سننے کے لیے تقریریں ہیں، سننے کے لیے حدیثیں ہیں، یہ سب چیزیں سنی جائیں۔ تو ان سب چیزوں کا خیال جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ایمان ہی سب سے اہم ہے۔ ایمان نہیں ہے تو ساری کائنات بیکار ہے، کسی کام کی نہیں۔ تو ایمان کی سلامتی کی ہمیں فکر رکھنی چاہیے ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے اور ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالیٰ ایمان پر فرمائے۔ بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ جو علماء کے
درس وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے ان کا ایمان محفوظ رہے گا کہ اہل حق اور علماء کے درس میں، درس حدیث ہو یا درس قرآن ہو، تو ان میں شریک ہونے والے لوگ انشاءاللہ ان کا ایمان محفوظ رہے گا، امید ہے اللہ کی ذات سے۔ باقی کوششیں ساری کرنی چاہیے ایمان کو بچانے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم، وہ چاہیں گے جہنم سے نکلنا، وما هم بخارجین منها، لیکن اس سے نکل نہیں پائیں گے، ولهم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا دائمی عذاب ہے۔ یعنی کفار جو ہے بہت کوشش کریں گے جہنم میں جب انہیں ڈال دیا جائے گا نکلنے کی، لیکن جہنم سے نکل نہیں پائیں گے، اور ہمیشہ ہمیش یعنی ایمان چلا گیا تو آدمی ہمیشہ ہمیش کیا ہے جہنم میں رہے گا، اور وہ جو تعداد ہوگی دنوں کی اس کی کوئی گنتی ہے ہی نہیں، یعنی کتنے ٹائم رہے گا اس کی کوئی حد نہیں ہے، غیر محدود وقت ہوگا، وہ اسے اللہ ہی جانتا ہے، ہمیشہ رہے گا جہنم۔ تو اس لیے اپنے بچوں، اپنے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو بچپن ہی سے سمجھاتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے کہ بیٹا یہ بیٹی، بچپن سے ہی بتایا جائے کہ تمہارے لیے سب سے اہم یہ ہے، تمہارا ایمان جو سب سے اہم چیز ہے تمہارا ایمان ہے، اس لیے کچھ بھی ہو جائے، جان چلی جائے، مال چلا جائے، گاڑی چلی جائے، بینک بیلنس ختم ہو جائے، لیکن ایمان تمہارا جان نہیں پائے، مرتد مت ہونا، ایمان کو مت چھوڑنا۔ بچپن سے ایمان کی اہمیت اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالو گے، بیٹیوں کے دلوں میں ڈالو گے، تو انشاءاللہ پھر اس طرح کے معاملات سامنے نہیں آئیں گے کہ ہماری بیٹی کسی غیر کے ساتھ چلی گئی، یہ معاملات نہیں آئیں گے ایمان کی محبت اس کے دل میں۔ یہ معاملات بھی اسی لیے آ رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے ایمان کی بات کرتے ہی نہیں، ہم کرتے ہیں دنیا کی بات کرتے ہیں، ایمان وغیرہ کی بات ہم نہیں کرتے، حالانکہ کرنی چاہیے، بچپن سے انہیں یہی سکھانا چاہیے، اللہ اس کے رسول کی محبت سکھانی چاہیے بچپن سے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، چوری کرنے والے اور چوری کرنے والی فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو اس نے کیا، نکالا من اللہ، سزا کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے، واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس سے پہلے جو ہے بیان ہوا تھا ڈاکو وغیرہ کی سزا بیان ہوئی تھی، یہاں سے چوری کرنے والے کی سزا اور چوری کرنے والی کی سزا بیان کی جا رہی ہے کہ اگر آدمی چوری کرے، مرد ہو یا عورت، تو اگر اسلامی حکومت ہے اور اسلامی احکام نافذ ہے تو ایسی صورت میں اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، لیکن اس کے لیے شرائط ہے، ہر طرح کی چوری میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، ہاتھ کاٹنے کے لیے چند شرطیں ہیں، اور وہ چند شرطیں میں آپ کو بتاتا ہوں، جب تک وہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی جب تک جو ہے وہ اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ چوری کرنے والا عاقل، چوری کرنے والا بالغ ہو، نابالغ نہ ہو، یعنی بچہ اگر چوری کرے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ چوری کرنے والا عاقل ہو، یعنی عقل مند ہو، پاگل نہ ہو، اگر پاگل نے چوری کی تو چوری کے عوض میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ کم از کم 10 درہم چاندی یا 1 دینار کی قیمت کے برابر مال کی اس نے چوری کی ہے، اگر جس چیز کو چرایا ہے اس نے وہ 10 درہم چاندی کی قیمت کے برابر نہیں ہے یا 1 دینار کی قیمت کے برابر نہیں ہے تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مال جو چرایا گیا ہے وہ محفوظ جگہ سے چرایا گیا ہے، مکان، دکان یا ایسی جگہ کی جس کی حفاظت کے لیے کوئی آدمی مقرر ہے، ایسی جگہ سے مال چرایا گیا، یعنی محفوظ مقام سے مال چرایا گیا تب ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر محفوظ مقام سے مال نہیں چرایا گیا تو ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ مثلا کھیت میں کسی کا غلہ پڑا ہے، کھیت میں جیسے ہوتا ہے سامان پڑا ہوا، اور وہاں کوئی اس کی حفاظت کے لیے اس وقت موجود بھی نہیں ہے، ایسے وقت میں کسی کوئی چرا کر وہاں سے مال لے گیا اور بعد میں پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ تو یہ شرطیں ہیں، جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی جب تک ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ چاروں شرطیں پائی جائیں
کہ وہ بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، یعنی عقلمند بھی ہو، اور محفوظ جگہ سے مال چرایا گیا ہو، ایسے ہی جو ہے وہ مال 10 درہم چاندی یا 1 دینار کی قیمت سے کم نہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یعنی اگر یہ شرطیں نہیں پائی جائیں تب کیا سزا ہوگی؟ تب سزا قاضی یا جج یا جو بھی ذمہ دار جو سزا دینے والا ہے وہ پھر اپنی ثوابدید کے مطابق سزا دے گا۔ لیکن جو اسلامی سزا ہے ہاتھ کاٹا جانا وہ اسی وقت ہوگی جبکہ یہ شرطیں پائی جائیں۔ ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ حد اس کو کہا جاتا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں یا حدیث رسول میں آ گیا، یعنی اللہ کی طرف سے جو سزا مقرر ہے وہ ہے حد، جیسے ہاتھ کاٹا جانا، قتل کیا جانا، رجم کیا جانا، کوڑے لگایا جانا، یہ سزائیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے۔ ان کی جب شرطیں نہیں پائی جاتی ہیں تو تب جو سزا قاضی کی طرف سے یعنی اپنے مزاج کے حساب سے اپنی ثوابدید کے مطابق جو سزا قاضی دیتا ہے تو وہ سزا تعزیر کہلاتی ہے اسلام میں۔ تو ایک ہوتی ہے حد اور ایک ہوتی ہے تعزیر۔ تعزیر اپنی ثوابدید کے مطابق دی جاتی ہے، اور جو حد ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی، اس میں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا چور کا۔ پہلی بار چوری کرے گا تو ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ، اور اگر دوسری بار چوری کرے گا تو بایاں پیر کاٹا جائے گا، اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں سدھرا، تیسری بار چوری کرے گا تب پھر ہاتھ یا پیر نہیں کاٹا جائے گا، تیسری بار یا چوتھی بار چوری کرنے پر اس کو قید میں ڈال دیا جائے گا، یعنی جیل میں ڈال دیا جائے گا، اور جب تک وہ توبہ نہ کر لے جب تک اس کو قید میں رکھا جائے گا۔ اس کے لیے آدمی مقرر کیا جاتا ہے، باضابطہ اسلامی حکومتوں میں لوگ مقرر کیے جاتے اسے دیکھنے کے لیے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اگر وہ بتاتے ہیں کہ اس کی حالت سدھار کی طرف ہے، وہ توبہ کر رہا ہے، اس کے حالات سے ایسا پتہ چلتا ہے کہ وہ سدھر گیا ہے تو اسے آزاد کر دیا جاتا، اور جب تک ایسا نہیں ہوتا جب تک آزاد نہیں کیا جاتا۔ تو یہ چور کی سزا ہے، اور اتنی سخت سزا میں نے پہلے بھی بتایا یہ اس لیے ہے اسلام کی طرف سے، چور کی سزا ہاتھ کاٹا جانا، قتل کی سزا گردن اڑایا جانا، زنا کی سزا کوڑے مارا جانا، یہ سزائیں اتنی سخت اس لیے ہیں تاکہ عبرت ہو جائے دوسروں کے لیے، کیونکہ ایک کو سزا دینا بہت سو کو بچانا ہے۔ اسلام کی سزا ایسی ہے کہ ایک کو سزا دے دی تو دوسرے بہت سے لوگ بچ جائیں گے، ایک کا ہاتھ کاٹا گیا تو پھر بہت سے لوگ چوری نہیں کریں گے۔ تو یہ عبرت دینے کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں، ہاں، عبرت حاصل کرنے کے لیے۔ دنیا کی سزائیں بہت سخت ہیں لیکن ان سے جرائم ختم نہیں ہوتے بلکہ جرائم بڑھ جاتے ہیں۔ یہ تجربہ اسلامی حکومتوں میں بھی رہا۔ بنو امیہ کا ایک بادشاہ تھا ہشام خلیفہ، اس کے دور میں بات آئی کہ سزا بہت سخت ہے، ہاتھ کاٹا جانا چوری کی سزا اور یہ قتل کیا جانا، تو اس نے ہاتھ کاٹے جانے کی سزا کو ختم کر دیا، اور جب ہاتھ کاٹے جانے کی سزا کو ختم کیا بہت سخت سزائیں دی، 2 سال تک یہ ہاتھ کاٹے جانے کی سزا اس کے دور میں بند رہی، تو چوریاں اور زیادہ بڑھ گئی، اور چوریاں جتنی سزائیں رکھتا تھا دنیا میں اتنی ہی چوریاں بڑھتی جاتی تھی۔ تو 2 سال کے بعد اسے احساس ہوا کہ اسلام نے جو سزا رکھی ہے وہی سزا ٹھیک ہے، اور پھر دوبارہ سے جو ہے اسلامی سزا کو نافذ کیا گیا اور چوریاں پھر سے ختم ہو گئی۔ تو اسلامی سزائیں ایسی ہیں کہ یہ اگر نافذ ہو جائیں تو پھر جرائم نہیں ہوں گے، آٹومیٹک جرائم جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو وہی سزا یہاں بتائی گئی، والسارق والسارقۃ، چور اور چورنی کی سزا یہ ہے، فاقطعوا ایدیہما، ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا کے طور پر۔ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت والا ہے، حکمت والا ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه، بس جو توبہ کر لے اپنے ظلم کے بعد، آدمی نے چوری کی یا کوئی بھی ظلم کیا، جو توبہ کر لے واصلح اور اپنے آپ کو سدھار لے، فإن الله يتوب عليه، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جانب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کتنا ہی بڑا آدمی گناہ کر لے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے۔ سچے دل سے آدمی توبہ کر لے، توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی شرمندہ ہو جائے اس گناہ پر جو اس نے کیا ہے، ندامت کے آنسو بہا دے، وہ شرمندگی کے آنسو بہا دے، اور یہ دل میں بٹھا لے کہ اب نہیں کروں گا دوبارہ، تو یہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہوتی ہے۔ حقوق العباد کی توبہ یہ ہوتی ہے، جیسے آدمی نے چوری کی ہے تو چوری کرنے کے بارے میں فقہ نے یہی فرمایا کہ چوری میں اس کا ہاتھ کو کاٹا جائے گا، توبہ کرنے کے بعد بھی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا اگر چوری کی ہے تو۔ لیکن اللہ
اور یہ کہا جائے گا کہ توبہ اس نے کر لیا، قیامت کے دن جو چوری کی وجہ سے اسے عذاب ملتا وہ عذاب نہیں ملے گا، وہاں کے لیے معاف ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ چوری کی ہے تو وہ مال چوری کا جو ہے لوٹایا جائے گا یا اس کی قیمت دی جائے گی۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہت اور زمین کی بادشاہت۔ یعنی یہ بھی آدمی کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آسمان و زمین کا بادشاہ تو اللہ ہی ہے، مالک تو وہی ہے ہر چیز کا، جسے چاہتا دیتا ہے، جسے چاہتا چھین لیتا ہے۔ وَيَغْفِرُ لِمَن يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا بخش دیتا ہے۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی یہاں سے ایک عقیدے کا رد کر دیا، اب تو نہیں ہے وہ فرقہ، ایک فرقہ پہلے تھا معتزلہ۔ معتزلہ جو فرقہ تھا مسلمانوں میں سے ہی تھا، وہ فرقہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ جو آدمی گناہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر واجب ہے اسے عذاب دینا، یعنی اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے، نہیں، وہ کہتے تھے اسے عذاب دینا ضروری، اور جو نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ پر یہ ضروری ہے کہ اسے رحمت سے نوازے، جبکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی بھی چیز واجب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے گناہ گار کو معاف کر کے جنت میں بھیج دے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑے سے بڑے نیکوکار کو جو ہے ایک چھوٹے سے گناہ کی وجہ سے پکڑ کے جو ہے وہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی کو جنت دیتا ہے تو اللہ کا فضل ہے، اور کسی کو جہنم میں بھیجتا ہے تو یہ اللہ کا عدل ہے۔ یہ آدمی کے دماغ میں لانا چاہیے۔ نیکیاں کرنے کے باوجود آدمی یہ نہ سوچے کہ میری نیکیوں کی وجہ سے مجھے جنت مل جائے گی۔ ہاں یہ ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ جب آدمی نیکیاں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی جانب میں توجہ ہوتی ہے، امید رکھے وہ، لیکن نیکیوں کو بھروسہ نہ کرے بلکہ یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل دماغ میں لانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ